بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. فرسٹ ایئر فزکس کا لیکچر نمبر 37 آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. 36 جو ہمارا پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے دو چھوٹے سے ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا. ایک تھا فورس ڈیو ٹو واٹر فلو، جس میں کہا تھا کہ پروڈکٹ آف میس پر سیکنڈ اینڈ چینج ان ویلاسٹی یہ فورس ڈیو ٹو واٹر فلو کے برابر ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک اور چھوٹا سا ٹاپک پڑھا تھا مومنٹم اینڈ ایکسپلوسیو فورسز کے جہاں جہاں ایکسپلوژن ہوتی ہے وہاں مومنٹم کنزرو ہوتا ہے. مطلب جتنا انیشل مومنٹم ہوتا ہے اتنا ہی فائنل مومنٹم ہوتا ہے. تو یہ بے شک آئسولیٹڈ نہیں ہوتا، اوپن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مومنٹم کنزرو ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی، تو وجہ یہ تھی کہ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں وہ انٹرنل کی نسبت بہت کم ہوتی ہیں، جس میں ایکسٹرنل کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، ایک طرح کا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آئسولیٹڈ سسٹم ہے. تو پھر مومنٹم جو ہے اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، کنزرو ہو جاتا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے راکٹ پروپلشن. راکٹ پروپلشن. پروپلشن اس کے میننگ ہے تھرسٹ، دھکا. یعنی ہم نے اس ٹاپک کے اندر یہ زیادہ تر آبجیکٹیو ٹائپ ہے اور کچھ شارٹ کوسچن بھی بن سکتے ہیں اس میں. تو اس ٹاپک کے اندر ہم نے ایکچولی یہ ڈسکس کرنا ہے کہ راکٹ کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور راکٹ کی جو اڑان ہوتی ہے، راکٹ کو جو دھکا سا ملتا ہے وہ دھکا کیسے ملتا ہے، کون سے قانون کے مطابق ملتا ہے، تو یہ ہم اس ٹاپک کے اندر ڈسکس کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو راکٹ کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن یہ دے دوں کہ راکٹ کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. راکٹ کے بارے میں اس نے یہ لکھا ہوا ہے 80% تقریباً 80% پارٹ آف راکٹ کنسسٹ آف فیول. پہلا پوائنٹ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ اس کی 20% باڈی اور باقی 80% اس میں کیا ہوتا ہے، فیول ہوتا ہے، ایندھن ہوتا ہے. 80%. اور اس ایندھن میں کیا چیز ہوتی ہے، اب میں فیول کے بارے میں لکھنے جا رہا ہوں کہ فیول کے اندر کس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے راکٹ کے اندر. لیکوڈ اور solid form of oxygen, hydrogen are used as fuel. راکٹ کے اندر جو فیول استعمال کیا جاتا ہے وہ آکسیجن یا ہائیڈروجن کو، وہ بھی سالڈ یا لیکوڈ فارم، گیسز فارم میں نہیں، سالڈ یا لیکوڈ فارم میں استعمال کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ راکٹ وہاں بھی چلے جاتے ہیں، وہاں بھی فیول جو ہے برن ہو جاتا ہے جہاں ایئر موجود نہیں ہوتی. جہاں ایئر پریزنٹ نہیں ہوتی وہاں بھی یہ فیول جو ہے برن ہو جاتا ہے یا کام کر رہا ہوتا ہے راکٹ کا. اس کے بعد اب راکٹ کو جو تھرسٹ ملتی ہے وہ کیسے ملتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، مطلب پروپلشن کیسے ہوتی ہے راکٹ کی. راکٹ کے اندر یہ فرض کریں میں راکٹ کی باڈی یہاں پہ بنا رہا ہوں. اس کے اندر جو ہے میں نے کہا 80% فیول ہے، ہائیڈروجن، آکسیجن ان لیکوڈ اور سالڈ فارم. اب ایسا ہوتا ہے کہ انیشلی راکٹ کا مومنٹم صفر ہوتا ہے. جب یہ ٹھہرا ہوگا اس کا ٹوٹل مومنٹم کیا ہوگا، انیشل 0 ہوگا. پھر اس کے بعد یہ فیول برن ہوتا ہے، اس فیول کو برن کرایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے. جب یہ فیول برن ہوتا ہے تو فیول کے برن ہونے سے گیسز بنتی ہیں. فیول کے برن ہونے سے کیا بنتی ہیں، گیسز. اور ان گیسز نے کیا ہونا ہوتا ہے، ایکسپیل ہونا ہوتا ہے، خارج ہونا ہوتا ہے فرام اٹس ریئر. یعنی اس کی پیچھے والی سائڈ سے وہ گیسز جو ہیں ایکسپیل ہوں گے. میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دیتا ہوں، آپ نے شاید کبھی یہ تجربہ کیا ہو
کہ غبارے کے اندر ہوا بھر کے ہم نے چھوڑا اس کو. تو جب آپ غبارے کے اندر ہوا بھر کے چھوڑتے ہیں تو ہوا غبارے سے جب باہر نکلتی ہے تو غبارہ ہوا کے مخالف ڈائریکشن میں موو کر رہا ہوتا ہے. یعنی ہوا اگر نیچے نکل رہی ہے تو غبارہ اوپر جائے گا, ہوا ادھر نکل رہی ہے غبارہ ادھر, یعنی غبارہ ہوا کے مخالف سمت میں موو کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکشن کا ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے کہ ہوا باہر نکل رہی ہے, اگر یہ ایکشن ہے تو غبارہ اس کے مخالف ڈائریکشن میں جا رہا ہے, یہ ریئیکشن ہے. تو یہ ایکشن ریئیکشن آیا کیوں ہے, نیوٹن کا تھرڈ لا لگا کیوں ہے, تو یہ موشن آئی کیسے ہے, اس کی اصل وجہ ہے کیونکہ غبارے کا انیشل مومنٹم زیرو تھا تو فائنل بھی زیرو ہونا چاہیے. تو فائنل زیرو ہونے کے لیے پچھلے ٹاپک میں سمجھایا تھا کہ دو مومنٹم برابر مقدار میں لیکن ان کی ڈائریکشن کو کیا ہونا چاہیے, مخالف ہونا چاہیے. اسی لیے دونوں کے مومنٹم مخالف ڈائریکشن میں ہونے کی وجہ سے گیسز جس ڈائریکشن میں جاتی ہیں وہ غبارہ اس کے مخالف ڈائریکشن. یہی کنسیپٹ بالکل یہاں پہ ہوگا. جب یہ فیول برن ہوگا تو اس سے جو ہے وہ گیسز بنے گی, یہ گیسز ایکسپیل ہوں گی فرام اٹس ریئر. یہ دیکھیں یہ گیسز باہر نکل رہی ہے. بھائی یہ جب گیسز باہر نکلیں گی ان گیسز کا مومنٹم ہوگا نا, گیسز موو کر رہی ہے, فلو کر رہی ہیں, ان کا مومنٹم ہوگا. تو راکٹ بھی مومنٹم گین کر لے گا equal in magnitude but opposite to the momentum of gases. یعنی گیسز کا مومنٹم اگر اس ڈائریکشن میں ہے تو راکٹ کا مومنٹم اوپر کی ڈائریکشن میں ہوگا, ان گیسز کے مومنٹم کے برابر, لیکن ڈائریکشن میں کیا ہوگا, اپوزٹ. تو آپ کو کیا یاد رکھنا ہے, راکٹ مومنٹم جو گین کرتا ہے, راکٹ جو مومنٹم گین کرتا ہے اس کی اصل وجہ ہے فیول کے برن ہونے سے, گیسز کے بننے سے ان کا ایکسپیل ہونا, ان کا اخراج ہونا. تو گیسز کا جب اخراج ہوگا گیسز مومنٹم لے لیں گے اور راکٹ بھی مومنٹم لے گا جو گیسز کے مومنٹم کے برابر لیکن ڈائریکشن میں کیا ہوگا, اپوزٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو راکٹ کی جو اڑان ہے, راکٹ کو اصل میں جو تھرسٹ مل رہی ہے یا ریئیکشن مل رہا ہے نیوٹن کے تھرڈ لا کے مطابق, دس از ڈیو ٹو دا لا آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹم. کس کے مطابق مل رہا ہے, آپ سوچ رہے ہیں نا, اتنا تو آپ کو یاد ہے کہ راکٹ کے اڑان نیوٹن کا تیسرے قانون کے مطابق ہو رہی ہے, ایکشن کا ریئیکشن ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ریئیکشن مل کیسے رہا ہے, یہ پروپلشن, یہ دھکا, یہ تھرسٹ مل کیسے رہی ہے. تو اس کا میں نے جواب آپ کو بتایا کہ یہ مل رہا ہے دس از ڈیو ٹو دا لا آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹم. میں پھر سمجھا دوں کیونکہ اس ٹاپک میں یہی چیز سمجھانے والی ہے کہ کیسے لا آف کنزرویشن لینئر مومنٹم. تو میں نے کہا شروع میں ان کا مومنٹم صفر ہے, گیسز ہے نہیں, راکٹ بھی نہیں موو کر رہا. پھر جب یہ فیول برن ہوگا اس سے کیا بنے گی, گیسز بنے گی اور گیسز ایک مومنٹم حاصل کر لیں گی. گیسز جب ایکسپیل ہوں گی نا ان کا ایک مومنٹم ہوگا. تو راکٹ بھی کیونکہ وہ زیرو کرنا ہے نا, مومنٹم انیشل زیرو تھا, فائنل بھی زیرو ہونا چاہیے. تو گیسز کا اگر لیٹ سے مومنٹم میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا 5 نیوٹن سیکنڈ ہے, تو راکٹ بھی 5 نیوٹن سیکنڈ مومنٹم گین کرے گا لیکن اس کے مومنٹم کے کیا ہوگا, اپوزٹ. یعنی یوں سمجھیں نفی 5 نیوٹن سیکنڈ ہوگا, equal in magnitude but opposite in direction, جس کی وجہ سے راکٹ گیس کی سمت میں نہیں جائے گا, گیس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں یہ موو کرے گا, یعنی ریئیکشن بن جائے گا اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو تھرسٹ, یہ پروپلشن, یہ جو ریئیکشن راکٹ کو مل رہا ہے, نیوٹن کا تیسرا قانون لگ رہا ہے, یہ کس کی وجہ سے لگ رہا ہے, لا آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹم. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ بعض اوقات یہ ملٹی راکٹس جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں, تو ملٹی راکٹس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو. ملٹی راکٹ جو ہیں یہ ایکچولی بہت سارے راکٹس ہوتے ہیں, چین کی شکل میں آپس میں جوڑ دیے جاتے ہیں. جب ایک راکٹ ختم ہو جاتا ہے, اس کا فیول ختم ہو جاتا ہے, وہ ڈسکارڈ ہو جاتا ہے, وہ علیحدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا راکٹ جب وہ ختم ہو جائے گا, ڈسکارڈ ہو جائے گا تیسرا. تو راکٹ ایکچولی ہے تو 80% فیول, یعنی فیول کا ٹینک یوں سمجھیں ختم ہو گیا, وہ علیحدہ ہو گیا, پھر دوسرا تیسرا, ایک چین ہوتی ہے, ان کو ملٹی راکٹس کہا جاتا ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ فاصلے پہ اگر جانا چاہتے ہیں
تو اس کے لیے پھر ایک راکٹ ناکافی ہوگا، تو ملٹی راکٹ جو ہیں وہ آپس میں جو چین کی شکل میں جوڑ کے پھر بھیجے جاتے ہیں۔ ان کے مقصد کیا ہوتے ہیں راکٹ کے، وہ آپ نے پڑھے ہوں گے کہ راکٹس کا جو استعمال ہے کہ دے آر یوزڈ ٹو سینڈ آرٹیفیشل سیٹلائٹس ان آربٹس اراؤنڈ ارتھ، زمین کے گرد جو آربٹس ہیں ان میں سیٹلائٹ کو بھیجنے کے لیے، یا کسی ایسٹروناؤٹ جو ہوتا ہے، خلاباز جو ہوتا ہے، اس کو وہاں تک بھیجنے کے لیے، خلا میں بھیجنے کے لیے، تو خلا میں لے جانے کے لیے کسی جسم کو کیا استعمال کیے جاتے ہیں، راکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پہلے حصے کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ راکٹ کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، دوسرے حصے میں آپ کو بتایا راکٹ کی اڑان کیسے ہوتی ہے۔ اب میں تیسرے حصے میں جا رہا ہوں کہ راکٹ جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں حالانکہ چیزیں ان کا ایکسلریشن کم ہوتا ہے اور ان کا ایکسلریشن بڑھتا جاتا ہے، راکٹ کا اسپیشل کیس ہے یہ۔ کوئی بھی چیز ہے نا اوپر جائے ان کی فورس کم ہوتی ہے، فورس آف گریوٹی کم ہوتی ہے، لیکن ان کی فورس جو ہے وہ کیا ہوتی جاتی ہے، فورس آف گریوٹی ان کے نیٹ فورس جو ہے وہ کیا ہوتی جاتی ہے، انکریز ہو جاتی ہے۔ حالانکہ گریوٹی تو نیچے کھینچ رہی ہے تو ان کی فورس ریڈیوس ہونی چاہیے، ان کا ایکسلریشن کم ہونا چاہیے، لیکن ان کا ایکسلریشن کیا ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ تھرسٹ آن راکٹ، تھرسٹ کا مطلب دھکا، فورس از اکول ٹو ایم وی، یا پورا میں الفاظ میں لکھتا ہوں، میس پر سیکنڈ آف گیسز ضرب چینج ان ویلاسٹی آف گیسز۔ یہ پچھلے ٹاپک میں آپ کو سمجھایا تھا، تھرسٹ یا فورس کا فارمولا۔ میس پر سیکنڈ کن کا کہا میں نے، گیسز کا، اور چینج ان ویلاسٹی کس کی کہی میں نے، گیسز کی۔ وہ کہا ہے نا ایکشن ریئیکشن ایکول ہوتے ہیں میگنیچیوڈ میں۔ تو تھرسٹ کیا ہے، تھرسٹ وہ فورس ہے جو راکٹ پہ لگ رہی ہے، اور یہ وہ فورس ہے جو گیسز کی ہے، تو دونوں برابر ہوں گے مقدار میں، ڈائریکشن میں بے شک اپوزٹ ہوں گے۔ تو تھرسٹ کو میں یہاں پہ ایف کا نام دے رہا ہوں، میس پر سیکنڈ کو میں ایم کا نام دے رہا ہوں، اور چینج ان ویلاسٹی کو وی کا نام دے رہا ہوں، ایم وی ہو جائے گا۔ نیوٹن کے دوسرے قانون کے مطابق ایف کس کے برابر آ جائے گا، ایم اے۔ نیوٹن کے دوسرے قانون کے مطابق ایف برابر ہوتا ہے ایم اے، از اکول ٹو کیا آ جائے گا، ایم وی۔ اے کس کے برابر آ جائے گا، ایم وی اوور ایم۔ اب اس میں جو بڑا ایم ہے یہ چلیں سائڈ پہ لکھ دیتا ہوں، بڑا ایم یہ میس آف راکٹ ہے، پورے راکٹ کا ماس۔ اب دیکھیں ایکسلریشن اور میس کا آپس میں کون سا تعلق بن رہا ہے، انورس۔ کیا تعلق بن رہا ہے، انورس۔ کیا مطلب ہے کہ جب ماس کم ہوگا ایکسلریشن بڑھتا جائے گا۔ کیوں، ماس کیوں کم ہوگا، ماس تو کم نہیں ہونا چاہیے، باقی جو چیزیں ہوتی ہیں نا اوپر پھینکتے ہیں ان کا ماس کم نہیں ہوتا، راکٹ کا کیوں کم ہو رہا ہے، کیونکہ راکٹ کے ماس میں دو چیزیں ہیں، اس کی باڈی اور فیول۔ 80% میں نے پہلے کہا تھا اس میں فیول ہے۔ بھائی جب فیول برن ہوگا تو فیول تو کم ہوتا جائے گا، جب فیول کم ہوگا تو اس راکٹ کا ماس بھی کیا ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا۔ تو بھئی جیسے جیسے راکٹ اوپر جائے گا راکٹ کا ماس کم ہوگا، وجہ کیا ہے، کیونکہ راکٹ کے ماس میں فیول بھی آ رہا ہے، فیول کم ہوگا برن ہونے سے، فیول کم ہونے سے اس کا ماس کم ہوگا اور ایکسلریشن کیا ہوتا جائے گا، بڑھتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے اوپر جائے گا تو اس کا ماس کم ہونے سے ایکسلریشن کیا ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ تو یہ آپ وجہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں راکٹ کا ماس جو ہے، ایکسلریشن جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے جیسے جیسے اوپر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے، ماس ڈیکریز ہوتا ہے، ایکسلریشن انکریز ہوتا ہے۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ پروجیکٹائل موشن، ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو اس کو ہم کمپلیٹ اس لیکچر میں نہیں کر سکتے، کچھ حصہ یعنی ڈیفینیشن، اس سے ریلیٹڈ کچھ ڈیفینیشن میں آج بتا دیتا ہوں، باقی حصہ یعنی یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، باقی حصہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے وہ ٹاپک، پروجیکٹائل موشن۔
کیا ہے پروجیکٹائل. اس کی ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو, پھر وہاں سے ایک ڈیفینیشن بناتے ہیں. ایگزامپل یہ ہے کہ آپ جب کرکٹ میچ کھیلتے ہیں تو آپ نے ایک بال کو ہٹ کیا, بال اپنی مرضی سے اس طرح سے جا رہی ہے. اب اگر بال کی موشن کو دیکھیں نا, بال کے اوپر جا رہی ہے, آگے جا رہی ہے, ہائیسٹ پوائنٹ پہ پہنچنے کے بعد آگے جا رہی ہے, نیچے آ رہی ہے. یہ آگے جانا یہ ہاریزونٹل موشن ہے, اوپر یا نیچے آنا یہ ورٹیکل موشن ہے. اس کا مطلب بال کی دو موشن ہے. آپ مانیں گے اس بات کو, دو موشن ہے, ہاریزونٹل اور ورٹیکل. اور بال نیچے آ رہی ہے ڈیو ٹو گریوٹی آ رہی ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بال کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں, آپ نے چھوڑ دیا. تو جب آپ کسی جسم کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جسم انڈر گریوٹی موو کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی اگر یہ بورڈ مارکر میں ایسے پھینک دیتا ہوں تو اس میں بھی وہی ہوگی ایگزامپل کہ بورڈ مارکر آگے جا رہا ہے, اوپر جا رہا ہے, پھر ہائیسٹ پوائنٹ پہنچنے کے بعد آگے جا رہا ہے, نیچے بھی آ رہا ہے, یعنی 2 ڈائمینشنل موشن ہوگی, انڈر گریوٹی بھی ہوگی. تو کسی جسم کی ایسی موشن کو پروجیکٹائل موشن کہا جاتا ہے جس میں 2 ڈائمینشنل موشن ہو, انڈر فورس آف گریوٹی ہو. کیونکہ صرف 2 ڈائمینشنل موشن کہنا یہ ناکافی ہے, کیونکہ کوئی بھی جسم دائرے میں موو کر رہا ہو تو وہ 2 ڈائمینشنل موشن ہوتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ دائرے میں جسم انڈر گریوٹی بھی موو کر رہا ہو. جیسے رسی سے پتھر کو باندھ کے گھمایا جاتا ہے تو ہم اس کو پروجیکٹائل نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس پتھر کی جو موشن ہے وہ ٹینشن کی وجہ سے, جو اسے سینٹریپیٹل فورس مل رہی ہے اس کی وجہ سے موو کر رہا ہے. تو وہ پتھر جو ہے انڈر فورس آف گریوٹی موو نہیں کر رہا, یعنی فریلی موو نہیں کر رہا. تو کسی جسم کی ایک تو 2 ڈائمینشنل موشن ہو اور انڈر فورس آف گریوٹی ہو, ایسی موشن کو ہم کیا نام دیں گے؟ پروجیکٹائل موشن. تو اس کی ڈیفینیشن بن جائے گی دا 2 ڈائمینشنل موشن of an object under force of gravity is called projectile motion. اس کے بعد ہے بھائی ڈیفینیشن, پروجیکٹائل کیا ہوتا ہے. پہلے تھی پروجیکٹائل موشن, اب کیا ہے پروجیکٹائل. اب جو آبجیکٹ ایسی موشن کر رہا ہوگا, کون سی؟ پروجیکٹائل موشن. مثلا میں نے کہا بورڈ مارکر پھینکا, بورڈ مارکر پروجیکٹائل موشن کر رہا ہے. میں نے کہا کرکٹ بال کو ہٹ کیا بیٹ کے ساتھ تو کرکٹ بال جو ہے پروجیکٹائل موشن کر رہی ہے. یا فٹ بال کو کک مارے, فٹ بال جو ہے پروجیکٹائل موشن کر رہی ہے. یا میزائل ہے, میزائل کو فائر کیا تو میزائل پروجیکٹائل موشن کر رہا ہے. تو جو جسم پروجیکٹائل موشن کر رہا ہوگا ہر اس جسم کو نام دیا جائے گا پروجیکٹائل. کیا نام دیا جائے گا؟ جیسے بورڈ مارکر پروجیکٹائل بن جائے گا, میزائل پروجیکٹائل بن جائے گا, فٹ بال پروجیکٹائل بن جائے گی, کرکٹ بال پروجیکٹائل بن جائے گی. تو پروجیکٹائل کی موشن کیا ہوگی؟ دا آبجیکٹ that performs projectile motion. وہ جسم جو کون سی موشن کر رہا ہو؟ projectile motion is called projectile. ٹھیک ہے, ایگزامپل میں آپ فٹ بال لکھ دیں, میزائل لکھ دیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل فٹ بال, میزائل, یہ وغیرہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بھائی ٹریجیکٹری. ٹریجیکٹری راستے کو کہا جاتا ہے, جس راستے پہ وہ پروجیکٹائل موو کرتا رہا ہے, وہ جیسا بھی ہو, اس راستے کو ہم کیا نام دیں گے؟ ٹریجیکٹری. تو تعریف بنے گی اس کی,
the path followed by the projectile. The path followed by the projectile is called its trajectory. اور ٹریجیکٹری یاد رکھیں پروجیکٹائل کا عام طور پہ آئیڈیل کیس میں جو ہے وہ پیرابولک ہوتا ہے یا شارٹ رینج کے لیے پیرابولک. اٹس ٹریجیکٹری اگر معروضی میں پوچھ لیا جائے کہ پروجیکٹائل کا ٹریجیکٹری کیسا ہوتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے از پیرابولک. ٹھیک ہے, یہ ڈائیگرام ہوتے ہیں میتھمیٹکس کے اندر سیمی سرکل ٹائپ, یہ اس طرح سے یہ پیرابولک. ٹھیک ہے بھائی, تو آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے میتھمیٹیکلی پروجیکٹائل کو. تو یاد یہ رکھنا ہے 2 ڈائمینشنل موشن, یہ کئی دفعہ معروضی آ چکی ہے. پروجیکٹائل موشن از 2 ڈائمینشنل, ہاریزنٹل ورٹیکل. تو کل ہم نے 2 موشنز کو ڈسکس کرنا ہے, ہاریزنٹل اور ورٹیکل. ان میں ایکسلریشن, ویلاسٹی اور ڈسپلیسمنٹ کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.